السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نیکی کی دعوت قبول کر لیجیے۔ وبرکاتہ بولنے کی عادت ڈالیے، 10 نیکی اور ملیں گی آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی۔ چلیے السلام پریکٹک علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر قصاب نے نماز عید نہیں پڑھی تو آیا اس کا ذبح کرنا جائز ہے؟ اگر ذبح کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ۔ قربانی بھی ہو جائے گی، ذبح بھی درست ہو جائے گا، اور گوشت بھی حلال ہو جائے گا کھانا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو قصاب ہوتے ہیں نا، جو نماز کا جن کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس مسجد میں جلدی نماز ہوتی ہے عید کی۔ ایسی مسجد ہیں کہ طلوع آفتاب ہوتے ہی، یعنی طلوع آفتاب ہوا 20 منٹ گزرے اور فوراً جماعت کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، کہ مثال کے طور پر 7:05 پر بالفرض، اب تو خیر وہ 7 سے پہلے ہو رہا ہے وہ وقت، مثلا 7:05 پر وہ آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو 7:25 پر عید کی نماز رکھ دیتے ہیں، اور وہ بس جماعت۔ تو یہ سارے گوشت فروش وہاں پہنچتے ہیں، اور جن کو جلدی قربانی کروانی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے۔ اب اگر اس میں نیت پر ہے، مسجد والوں کو بعض بار رونق کرنی ہوتی ہے، مذاق ہوتا ہے، رونق ہوتی ہے تو نام ہوتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار تم لوگ صحیح ہو یار، بہت جلدی رکھتے ہو۔ اگر اس لیے کرتے ہیں تو پھر یہ اس کا دیکھ لیں، مطلب حب جا ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یہ خود غور فرما لیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ مسلمانوں کو آسانی ہوگی، اور افضل بھی یہ ہے کہ عید بقرعید کی نماز، عید کی نماز جلدی ہو، لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ وقت ہی شروع نہ ہوا ہو، تو 20 منٹ کے بجائے، کیونکہ ہمارے یہاں 20 منٹ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر میں 20 منٹ کا فرق ہو، وہاں کے وہ مطلع کے حساب سے، وہاں کے وہ سورج کے حساب سے فرق بھی پڑتا ہے۔ وقت یقینی طور پر جب مکروہ وقت جا چکے نا، تب عید کی نماز ہونی چاہیے۔ تو بہتر یہ کہ 20 منٹ کے فوراً بعد، کی گھڑی کا بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اگر 2-4 منٹ اور اوپر رکھ دیں نا احتیاطاً، یا 5 منٹ رکھ دیں، لیکن 7:05 پر سورج طلوع ہوتا ہے تو 7:30 بہت واجبی ہے، 5 منٹ اور زیادہ۔ ہم تو دیر سے رکھتے ہیں تھوڑا، کیونکہ ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اطراف میں کوئی آبادی تو ہے نہیں خاص، بہت کم ہے، تو ہمارے اسلامی بھائیوں کی اور سہولتوں کے حساب سے تھوڑا، لیکن جلدی رکھتے ہیں، تھوڑا سا ایک دم جلدی نہیں رکھتے۔ پچھلا معمول یہ ہے، اس سال کا بھی مشورہ ہوا نہیں ہے، انشاءاللہ یاد راتوں میں کر لوں گا، کیونکہ واقعی اب ٹائم آ گیا ہے عید کی نماز کے اعلان کا، کہ اب جمعے کو اعلان کرنا ہوتا ہے۔ نہ تو مدنی چینل زندہ باد، اس پر بھی اعلان ہو سکتا ہے، اور جلدی ہو جائے تب بھی اچھا ہے، اس طرح لوگوں کو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی سال تو جلدی ہوئی تھی یار۔ پاپا ای والی نماز پاویلی کرائی تھا، ہاں، عید وہ میٹھی عید کی ذرا تاخیر سے کرتے ہیں، بکرے جلدی کرا تھا۔ 8 بھی موڑا ہے، لیٹ ہے۔ میمن بھائی بولے کہ ہمارے یہاں میمن بھائیوں کو جلدی سے جلدی وہ مسجد ڈھونڈتے ہوتے ہیں، تاکہ وہ گوشت جلدی دوپہر کو وہ سیخ بوٹیاں مل جائیں ٹائم پر، بھوک بہت لگتی ہے۔ اور یہ بھی افضل ہے، جس کو قربانی کرنی ہے تو وہ، چونکہ وہ بقرعید میں یہ مستحب ہے کہ بغیر کھائے عید کی نماز پڑھے، اور میٹھی عید میں یہ ہے کہ کھجوریں یا میٹھی چیز کھا کر وہ عید کی نماز کے لیے جائے، یہ افضل ہے۔ اس کے خلاف کیا تب بھی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ تو قربانی کے گوشت سے آغاز کرے، یہ بھی بہتر ہے۔ بلکہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، اس کتاب کی سند تو مجھے معلوم نہیں ہے، آپ سن لیجیے حضرت، سن لیجیے، اس کتاب کی سند نزہۃ المجالس میں پڑھا تھا کہ کلیجی سے آغاز کرے اپنی قربانی کے جانور کی۔ اب یہ اچھی کتاب، اچھا، کہ کلیجی سے آغاز کرے،
بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کی کلیجی سے کھانا آغاز کرے. کتنی کتنی میٹھی میٹھی فضیلت ہے کلیجی اور ناشتہ اور عید کی نماز کے بعد. تو کیسا من ہوتا ہے کھانے کا. اب من ہوتا ہے کھانے کا اور اٹھا کر کلیجی ایثار کر دیا, قربانی دے دی کسی اور کو اپنے نفس کو مارنے کے لیے, جبکہ نفس مائل ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ثواب اور بڑھ جائے, ہو سکتا ہے واللہ اعلم. تو ایک آدھ بوٹی چکھ لی چلو فضیلت کے لیے, یا بوٹی کی کڑی کھا لی ٹکڑی, پھر ساری کلیجی ایثار کر دی. تو کلیجی کھانا تو پایا گیا نا, باقی دے دے کسی کو, یہ بہت مشکل ہے. پورا پورا بکرا اٹھا کے دے دوں گا, کلیجی نہیں دوں گا. آج کلیجی کھاؤں گا, کل ناشتے میں بھیجا کھاؤں گا. یہ ہماری قوم بھیجا کھاتی ہے, پٹھان قوم بھیجا نہیں کھاتی ہے. یہ بھی سن لینا. ہمارے یہاں کوئی پتا چلا تھا کوئٹہ میں اور اپنے خیبر پختونخوا میں بھیجا کم کھایا جاتا ہے, پٹھان حضرات بھیجا نہیں کھاتے, تو وہاں سے فریج ہو کر یہاں آتے. یہ سنی دن ہے, تحقیق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی ہے, بھیجا کھانا فرض یا واجب تو ہے نہیں. باپا بعض لوگ اس کو روزہ بولتے ہیں کہ روزہ کھولیں گے کلیجی کے ساتھ. یہ عوامی ہے روزہ, اس میں کوئی کیا قید لگا ہوا ہے؟ صرف مغرب کا بھی تو روزہ رکھتے ہیں لوگ. تو یہ مطلب عرفی روزہ ہے, لوگ بولتے ہیں اس کو. شرعی روزہ تو یہ نہیں ہے. شرعی روزے کی تعریف تو اور ہے کہ روزے کی نیت ہو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے. یہاں یہ صورت نہیں ہے. آپ تو یہ روزے کی بات کرتے ہو, ہماری قوم میں تو ایک اور روزہ بھی ہے کہ جب میت کو دفن کر کے آتے ہیں نا گھر پر, وہ دفن کر کے آتے ہیں تو بلاتے ہیں آؤ روزہ کھول لو, آؤ روزہ کھول لو. یہ بھی ایک روزہ ہمارے یہاں. یہ روزہ البتہ درست نہیں ہے, کیونکہ وہ میت کے گھر پہ اس طرح کھانا کھلانا یہ جائز نہیں ہے. تدفین کے بعد جو آ کر یہ عام دعوت کر کے کھلاتے ہیں یہ جائز نہیں. پھر یہ من کو منانے کے لیے بولتے ہیں یہ تو یار نیاز سمجھ کے کھا لو, ہم نے نیاز کی نیت کر لی ہے. تو یہ یہاں نیت کام نہیں دے گی, کیونکہ 3 دن تک میت کے گھر پر دعوت مشروع نہیں ہے, شرعن اس کی اجازت ہی نہیں ہے. 3 دن تک میت کے گھر پر دعوت, اس نے نیاز کی نیت یہاں کام نہیں دے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپا ایک لبیک. اسلام بھائی نے بڑا جانور خریدا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, اس میں 6 حصے تو اس نے اپنے پورے کر لیے, ایک حصہ اپنے گھر سے الگ کسی اور کا اس نے ڈالنے کی وہ کی نیت, کسی دوست کے لیے اس کا ہوٹل تھا, اس میں گوشت اس میں استعمال کر اس کا واجب بھی ہے اس پر. قربانی کے لیے حصہ دیا یا وہ ہوٹل میں گوشت نہیں, قربانی کے لیے. قربانی کے لیے. اور اس نے رقم نہیں دی, بس اس نے کہا بس میں نے تمہارا حصہ ڈال دیا. اگر اس کی اجازت سے ڈال دیا نا اس کا حصہ ڈال دیا قربانی کا, جی تب تو قربانی ہو گئی, اس کی بھی ہو گئی, اس کا واجب اتر جائے گا, اور بھلے پیسے نہ لے اس سے. اور اگر ہوٹل والے کو دیا نا حصہ قربانی کے گوشت کا, ہوٹل والے کو اگر دیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. یعنی نیت تقرب کی ہونی چاہیے. عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے اس میں, جنایات میں سے, جیسے کہ کسی پر دم واجب تھا تو حرم میں جانور کٹا اور اس نے اس میں وہ دم ڈال دیا حصہ, وہ بھی ہو جائے گی. جی منت کی قربانی کا, منت کی قربانی ہے تو ہو جائے گا نا. یعنی نیت تقرب ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی نیت کے جو افعال ہیں اس میں سے کوئی حصہ ڈالا تو ہو جائے گی. ورنہ دنیاوی مقصد کرے کہ بھئی میں ولیمے میں استعمال کر لوں گا, شادی میں استعمال کر لوں گا, اس کو ہوٹل میں استعمال کر لوں گا, یا ویسے گوشت چاہیے میرے کو, میرا حصہ ڈال لو پیسے دوں گا, تب بھی قربانی نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. منت کا اس کا گوشت یا منت کا گوشت اتنا وزن کر کے الگ کرنا پڑے گا, 7واں حصہ یا 2 حصے ڈالے تو 2 حصے الگ کر کے وہ فقراء میں تقسیم کرنے ہوں گے, مساکین میں.
نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے نہ مالدار کو نہیں کھلا سکتا. جی عقیقے میں سب کھا سکتے ہیں. عقیقے میں تو خود ہی مالک ہے یہ لوگ, جس طرح قربانی کے گوشت کے مالک ہیں. عقیقے کا گوشت بہتر